السلام علیکم ناظرین، آج شوکت بسرا نے ڈاکٹر ماریا کے شو میں عظمیٰ کردار کی ایسی بینڈ بجائی کہ مزہ آ گیا. تو یہ ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. شوکت صاحب، یہ پلان بی 63A کا ریویو ہے. پلان بی قاضی فائز حسین کی انشورنس پالیسی ہیں اور جو کیس بھی ان کے پاس لگے گا یہ پورا اسی پلان پہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی سیٹیں چھیننی ہوں، ریکاؤنٹنگ میں چھین ہوں، یا ابھی 63A والا ہے. بالکل یہ پلاننگ کے ساتھ ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو چیف جسٹس اپنے ججز کو تحفظ نہیں دے پا رہے اور وہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی خطرے میں ہے، ہمارے گھروں میں کیمرے لگ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جائیں آپ پارلیمنٹ کے پاس. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ وہی ابھی سپریم کورٹ ہے، 8 جج فل کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. شام کو اسی رات یہ جو وزیر اعلیٰ بنی ہے ہماری ہاری ہوئی مریم صفدر پریس کانفرنس کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان ججز کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. آپ ذرا عزت سے نام لیں چیف منسٹر کا. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آپ چیف منسٹر کا جو نام ہے وہ اس کے مطابق آپ نے ٹرن پہ بات کیجیے. مہربانی کریں. اسی طرح پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہی، میں آپ کو بالکل کسی کی بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ چیف ٹرن پہ بات کر لیجیے گا. جو نام ہے اچھا وہ پلیز اس کے مطابق آپ ٹرن پہ بات کر لیجیے گا. اچھا، اب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کیا کیا گولہ باری نہیں کی گئی ججز کے اوپر، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے یہ جعلی حکومت بچانی ہے. سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. صادق صاحب جو ہیں، ایاز صادق ہیں، وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو، آپ اس فیصلے کو تسلیم نہ کریں. 2 ججز منارٹی ججمنٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریاست تسلیم نہ کرے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہم آزاد عدلیہ ہوتے تو آج دنیا کے اندر ہمارا ٹوٹل 150 ملک یا 155 ہیں، ہم لوگ 150 پہ کھڑے ہیں، شاید 5 ملک اور رہ گئے ہیں. اب اس فہرست میں ہم جانے والے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں جسٹس منیر تھا یا اور ججز جن کے آپ نام لے رہی ہیں، تو ان میں آج وہ بھی ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ فارم 45 مانگے ان کی ڈگریاں جعلی نکل آتی ہیں، اگر وہ رول آف لا کی بات کریں تو ان کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہمیں وہ ججز چاہیے. سن تو ان کے خلاف کیمپینز، ججز کے خلاف کیمپینز سوشل میڈیا پہ آپ لوگ چلاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہم لوگوں میں غلطی نہیں ہوگی، شاید ہمیں بھی غلطی ہوگی، لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آپ ججز کو پنجاب پولیس سے بھی نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ جسٹس عبدالقیوم جس کو وہ میاں شہباز شریف کہتے تھے، وہ بڑے میاں صاحب نے کیا فیصلہ لکھ دو، نے کہا جی حاضر جناب. آپ کو وہ ججز چاہیے رفیق تارڑ مرحوم جو بریف کیس لے کر جاتے تھے اور بلوچستان میں ججز کو خریدتے تھے. کل ہمارا احتجاج آزاد عدلیہ کے ساتھ تھا. کل ہم نے بتا دیا ہے یہ آزاد عدلیہ پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور آزاد عدلیہ پر حملہ آور ہونے کا مطلب ڈاکٹر ماریا یہ ہے پاکستان کے آئین اور پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہونا، پاکستان کی سالمیت پہ حملہ آور ہونا. ایک واحد ادارہ پھر بھی بچ گیا تھا، باقی تو ہر ادارے کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. لیکن کل احتجاج میں ہم نے بتا دیا ہے کہ پورا ملک آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے، رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم آنے والے دنوں میں کل ٹریلر چلا ہے. ایک بتاؤں آپ کو، کل ٹریلر چلا ہے، فلم باقی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 میں پارٹ 2 آنے والا ہے. 9 میں تو یہ رات کرنے جا رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نے گالیاں سن لی اپنے کارکنوں کی، ہم پیچھے ہٹے. میں تو خود اس کا آئی وٹنس ہوں کہ جب وہاں پر رات کے 8:30 9 بجے ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی تھی، چھتوں کے اوپر سے فائرنگ ہوئی ہے. میرے پاس ایمپٹیز موجود ہے، شاید آپ نے وہ دیکھا ہو جو خالی خول تھے جو فائرنگ کے تھے. لیکن یہ میں پھر عرض کروں، میں نے کہا نا ٹریلر ہوا ہے، اگلا اکتوبر نومبر ہمیں پتہ ہے انہوں نے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا. یہ رانا ثناء اللہ کا بیان نکال لیں کہ جو جیسے ضمانتیں ہوں گی ہم کوئی نہ کوئی مقدمہ ڈال دیں گے. ابھی کیا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے، بشرا بیگم جو عمران خان کی مسز ہیں، ان کو دوپٹہ اتار کے سر کا ان کے بالوں کی تلاشی لیتے رہے جیل کے اندر. یہ ہے ان کا رویہ، یہ ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رویہ. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے اکتوبر یا نومبر اینڈ ہے ڈاکٹر ماریا، ہماری فائنل کال ہوگی اور فائنل کال ہوگی اڈیالہ کی. پرامن آئیں گے، یہ ہم پہ گولیاں چلائیں، شیلنگ کریں، اور اس سے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اور کوئی طریقہ نہیں رہ گیا ہمارے پاس. جب آپ نے عدلیہ کو تباہ کر دیا، جب آپ نے کہا کہ ہم جیسے عمران خان باہر آنے لگیں گے ہم کوئی نہ کوئی مقدمہ ڈال دیں گے، کوئی نہ کوئی FIR ڈال دیں گے، جھوٹے مقدمے 200 مقدمے تو اور ہو گئے ہیں. ایک سال سے اوپر ہو گیا. ہاں کل کے بھی 2 ہو گئے. وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا جی کہ وہ عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ کروایا ہے. سو ہم یہ سمجھتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم اس کے باوجود
کہ رات میں انہوں نے گولیاں ماری ہیں, شیلنگ کی, ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہم اڈیالہ جیل کے سامنے پورا پاکستان بیٹھے گا اور اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک عمران خان صاحب جیل سے رہا نہیں ہو. ان کے پلان سارے یہی ہیں. آپ یہ کر کے رہے ہیں کہ پہلے ہمارے ججز ایم این ایز کو توڑنے کے لیے آپ نے خود دیکھا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا گیا, اور کیا کہا کہ ماں بہن کو لے گئے, ایم این اے کو کہا ووٹ دو, کس کے لیے؟ ہم نے آئینی ترامیم کرنی ہے, ہم نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے, ہم نے آئینی کو بنانی ہے, ہم نے دھاندلا بچانا ہے. ماں لے جاؤ, ووٹ دو, ماں لے جاؤ, ووٹ لو, بیٹی دے جاؤ. یہ حالات ہیں. اب ان کی مجبوری ہے. مجبوری کیا ہے؟ جو ان کو کہا گیا انہوں نے کرنا ہے. انصار عباسی صاحب کی آپ نکال لیں, وہ بڑے آپ کو پتہ ہے بطور اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسن کے طور پہ آتے ہیں, یا منیب کو سن لیں, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, ان کو آرڈر ملا ہے کہ آپ کے پاس 2 مہینے ہیں, اگر آپ نے یہ ترامیم پاس نہ کروائیں تو آپ اپنے گھر جائیں. فیصل واڈا کا بیان سن لیں, وہ کس کی ترجمانی کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نااہل لوگ ہیں. اب ہمارے کارکن کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. شیل مارے گئے, اعظم سواتی کو دکھائیں, آپ منسٹرز کو دکھائیں کہ وہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے, ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی ہے. اور پھر کیا کیا؟ اب اگر ہمارے پاس بھی تو چیف منسٹر تھے نا, جس طرح یہ فائر مار رہے تھے, اگر سامنے سے فائر آتے, وہاں سے شیلنگ آتی تو کیا ہوتا؟ آپ نے وہاں پر ہمیں پولیس والوں کو پکڑ لیا ہمارے لوگوں نے, اور ان کو ریسکیو کیا, اور وہ وردیاں چھوڑ کے بھاگے وہاں سے پولیس والے. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ خانہ جنگی ہو. میں نے سٹارٹ میں آپ کو یہی بات کہی تھی. آپ تو صوبائیت کو فروغ دے رہے ہیں, صوبائیت کو آپ فروغ دے رہے ہیں. ہاں, پاکستان کی واحد پارٹی اگر تحریک انصاف ہے جو پنجاب میں 2/3 میجورٹی لے کے آتی ہے, وہ آپ ان کو صوبائیت پارٹی, میں پھر کہہ رہا ہوں, جڑے کہتے ہیں لاہور وہ لاہور میں ان کا سیاسی جنازہ نکل گیا, تو آپ کیا بات کرتی ہیں؟ ایک بات کرنے دیں. صوبائیت تحریک انصاف واحد پارٹی ہے ڈاکٹر ماریا, جو فیڈریشن کی پارٹی ہے, جو فیڈریشن کی پارٹی ہے, جو پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, جو اس لگی آگ کو جس میں پاکستان جل رہا ہے اس کو بچا سکتی ہے, تو تحریک انصاف اور عمران خان ہے. یہ تو بیچارے کوئی اندرون سندھ کی پارٹی ہے. ذرا بات سن لیں. جی مندوخیل صاحب, ان کی کیا سنیں, دے آر irrelevant. ڈاکٹر ماریا یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ عوام کے لوگ نہیں ہیں, یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی, یہ بالکل, یہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ میں پٹھانوں کو لے کر آؤں گا, نہیں, میری بات سنیں. کیا پٹھان پاکستان کی قوم نہیں ہے؟ نہیں. کیا پنجابی پاکستان کی قوم نہیں ہے؟ کیا بلوچی پاکستان کی قوم نہیں ہے؟ کیا سندھی پاکستان کی قوم نہیں ہے؟ کیا گلگت والے پاکستان کی قوم نہیں ہے؟ کیا کشمیر والے پاکستان کی قوم نہیں ہے؟ پاکستان عمران خان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پٹھان لے کر آؤں گا, میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. آلریڈی میں بتاتا ہوں ڈاکٹر ماریا, میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. جو کچھ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے, پورا پاکستان اور پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. انف از انف. آپ پاکستان پر حملہ آور ہیں, آپ آزاد عدلیہ پر حملہ آور ہیں, آپ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں پر حملہ آور ہیں, آپ عمران خان پر حملہ آور ہیں, آپ ہماری بہن بشرا بیگم کو آج جو پردہ دار خاتون ہیں ان کا دوپٹہ اٹھا کر ان کے بالوں کی تلاشیاں لے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو لوگوں کو. ماں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجیاں ہوتی ہیں. 80 سالہ خاتون کو کل آپ نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. ہماری سمابیہ کو ہم نے اس کا دوپٹہ چھینا. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور ایک خاتون کہتی میں وزیر اعلیٰ ہوں. تو ناظرین, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.